الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراش تھا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز، آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے، یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
ہیں، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی ہے، انہیں بھی بلا لیا جاتا ہے. لوگ کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا ہوتا. تو یاد رکھیے، یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ سفر پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں، یہ سفر بلاوے سے ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا. مدینے میں یہ تو آپ سب جو گئے ان سب کے ساتھ ہوا ہوگا. ابھی تو آپ سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، مانگتے نہیں ہیں، تصور کرتے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسا کس کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جو گئے ہوں گے سب کے ساتھ ہوا ہوگا، کئی بار ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ابھی تو دماغ میں آتا ہے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ابھی تو دامن پھیلتا ہی نہیں ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. بس خیال آتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. تو جو مانگا وہ کیوں نہیں ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی، مکہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. آج ہمارا جو موضوع ہے ماشاءاللہ، چونکہ وہ بھی نبی پاک کے عشق رسول، یعنی عشق رسول کیوں ضروری ہے، پیارے آقا سے محبت کیوں ضروری ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو رب کو مانتے ہیں. کمپلیشن آف ایمان کب ہوگا؟ جب صدق کے دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی، اللہ کا بندہ، اپنا نبی اور آخری نبی مانے. نبی ماننے والے بھی ہیں مگر آخری نبی نہیں مانتے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ پیرامیٹر آف ایمان کیا ہے. ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ کہ جب تک نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے. یہ شرط اول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایمان والے تو ہو گئے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں اللہ کی توحید پر بھی بیان سنا، اللہ کے ایک ہونے پر بھی بیان سنا، اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی سنا. آج ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانیں گے کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول ماننا، آخری نبی ماننا، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا جو ہم ایمان میں انٹر ہو گئے. اب کامل مومن اگر بننا ہے، اگر ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے تو پھر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں ہم جتنے بیٹھے سارے ہی کہتے ہیں میں تو پکا مسلمان ہوں. کون طے کرے گا آپ اور میں پکے مسلمان ہیں کہ نہیں، کامل مومن ہے کہ نہیں؟ آئیے نبی پاک کی حدیث سے چیک کرتے ہیں کہ who will be the perfect Muslim. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں ہو سکتا, جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جتنے لوگ ہیں نا اس کی زندگی میں, ہماری لائف میں جتنے لوگ ہیں, سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے. اچھا, اب آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے. اچھا, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری جان کے علاوہ آپ سب چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. میری جان کے علاوہ باقی جو کچھ میری لائف میں ہے آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. نبی پاک نے فرمایا عمر ہاں, اب بات پوری ہوئی ہے, اب ایمان پورا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کمپلیشن آف ایمان, اسٹینڈرڈ آف ایمان جو ریکوائرڈ ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے نبی پاک سے, اور سب سے زیادہ کرنی ہے, جس میں میرے بچے, میری فیملی, میرا مال, میری دولت, واٹ ایور, سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم خطبہ تو سنتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے نہیں ہیں. کئیوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا لیکن معنی نہیں پتا. اب میں جملہ جب کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا, ہاں یار یہ تو امام صاحب بعض اوقات 3 بار پڑھتے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنتے ہیں نا, یاد آ رہا ہے کچھ؟ سر ہلا رہے ہیں. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. واٹ از دا میننگ آف دس؟ اس کا معنی یہ ہے سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. سن لو, اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ریمائنڈر کال ایوری فرائیڈے ہم ریسیو کر رہے ہیں کہ نبی پاک سے محبت جو ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اچھا, اب بڑا ایک لاجیکلی کوسچن ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے, اور ینگسٹر میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے کہ جناب محبت اور پیار نبی پاک سے کرنی ہے, اور وہ ایمان کے لیے ضروری ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. لیکن محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو کیا نہیں جا سکتا, یہ تو ہو جاتا ہے. کسی کو آپ کہیں بھائی فلاں سے محبت کر لو, وہ کہے گا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, بھائی محبت مجھے ہو جائے گی کسی سے. کچھ لوگ سالوں ساتھ ہوتے ہیں, دوستی ہو جاتی ہے, پیار نہیں ہوتا. اور کچھ لمحہ بھر کی ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں, بلکہ کبھی ملاقات نہیں ہوتی ان سے پیار ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے, اور کچھ لوگ بس نارملی رہتے ہیں ہماری لائف میں, ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں, مگر لیول آف لو کریٹ نہیں ہوتا, افیکشن. اور یہ لو ایک انسان کے اندر کی چیز ہے جو کسی کو زبردستی نہیں کروائی جا سکتی. اب بڑی لاجیکلی کوسچن ہے کہ شریعت کو ریکوائرڈ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مور دین اینی بڈی. کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول پاک سے, مگر یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو ہو جاتی ہے چیز. تو اب چلیں اس کو ریسرچ کرتے ہیں, اب تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کسی سے پیار یا کسی سے محبت ہوتا کیوں ہے. چلے یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جا سکتی, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو دیر از 3 ریزن, یاد کیجئے, یاد رکھیے گا. کسی سے بھی محبت ہونے کے دنیا میں 3 ریزن ہوتے ہیں. بندہ اس سے ایڈمائر ہو جاتا ہے, اس سے انسپائرڈ ہو جاتا ہے, اس کا فین ہو جاتا ہے, اس کا فالوور بن جاتا ہے, اس کا قرب چاہتا ہے. دیر آر مین 3 ریزنز. آپ غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ آ جائے گی. نمبر 1, اگر کوئی حسین ہوتا ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, حسن, یہ پہلی ریزن ہے. نمبر 2, بعض اوقات حسین نہیں ہوتا مگر ہوتا بڑا با کمال ہے, اسپیشل ہوتا ہے, عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے, بندے کو اس سے بھی بعض اوقات پیار ہو جاتا ہے. اب یہ اسپورٹس مین کیا ہوتے ہیں, کالے میلے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں, دیکھنے میں ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, ان کے ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں, ان کے کارنامے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, سائنسدان کچھ ایسے ہوتے ہیں, کمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے فالو ہو جاتے ہیں کہ یار کمال ہے, یار ہم باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے, اسپیشل ہے, آواز بہت اچھی ہے, چہرہ بالکل زبردست نہیں ہے, لیکن اس کے اندر چیز ایسی اسپیشلٹی ہے کہ لوگ اس میں گم ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز کیا آتی ہے, حسن. دوسری چیز ہے کہ با کمال ہونا. اچھا, تیسری چیز بھی ہے, وہ یہ کہ حسن بھی نہیں ہے, کمال بھی نہیں ہے, مگر ہم پر بڑا مہربان ہے,
ہم پر بڑا احسان کرنے والا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہماری ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے، ہمارا مددگار ہے، بندے کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، ماں سے ہو جاتا ہے نا، ہے کچھ دوستوں سے پیار کیوں ہو جاتا ہے؟ یار یہ ہر مشکل میں کھڑا رہتا ہے، یار اس کے لیے میری جان قربان ہے. ہی از ناٹ ویری اسپیشل، ہی از ناٹ ویری بیوٹیفل، ناٹ ہینڈسم، مگر وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہے، ایوری پرابلم میں میرا سپورٹر ہے. بندے کا دل اس سے بھی جڑ جاتا ہے. تو دیر آر 3 ریزنز جس کی بنا پر کسی سے پیار ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا سوال یہ تھا جناب محبت تو خود بخود ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت کرو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو چلے پھر وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں نا کہ محبت کیوں ہو جاتی ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. تو ریزن یہ ہے کہ یا تو حسین ہو، یا با کمال ہو، یا خیال کرنے والا ہو. اب آؤ ان تینوں ریزنز کی روشنی میں نبی پاک کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں. اگر حسین سے پیار ہوتا ہے نا تو بتاؤ نا کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، آقا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایک بات یاد رکھیے گا، نبی پاک کے دنیا میں جلوہ گر فرمانے سے پہلے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہستی اس دنیا میں آئی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. آپ کے حسن کا کمال تھا، آپ کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو جاتے تھے. زلیخا جو تھی وہ مصر کے بادشاہ کی زوجہ تھی، اور وہ حضرت یوسف ان کے غلامی میں آئے تھے، مگر ان کو دیکھ کر وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی. زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی بڑے امیر لوگوں کی عورتیں تھیں. کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو، تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے گھر آنا. اس نے اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کر حضرت یوسف سے کہا کہ جب میں کہوں تو آپ نے ہمارے سامنے آنا ہے. ہر عورت کے ہاتھ میں ایک فروٹ دیا، ساتھ ایک چھری دی، کہا جب یوسف سامنے آئے تو اب آپ نے فروٹ کو کاٹنا ہے. جب حضرت یوسف سامنے آئے آپ کو اللہ نے ایسا جلوہ دیا تھا، ایسا نورانی حسن دیا تھا کہ وہ عورتیں فروٹ کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، انہیں پتہ نہیں چلا، انگلیاں کاٹنے کا درد تک نہیں ہوا. اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا حسین بنایا تھا. مگر سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لیں، میرے آقا کو دیکھتے تو اپنے دل کو کاٹ لیتی. نبی پاک کو اللہ نے کیسا حسن دیا، بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا اس شعر کو اگر آج آپ سمجھ لو گے نا، ویسے مشورہ دوں گا کہ زندگی میں اگر عشق رسول بڑھانا ہے تو نعتوں کو پڑھا کریں، نعتوں کو سمجھا کریں. یہ عشق رسول کو فیول دینے کا کام کرتا ہے. دل میں اگر عشق رسول کی شمع کو جلائے رکھنا ہے تو یہ پیٹرول اور تیل کا جو کام ہے نا، یہ علماء کرام کی اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت جو عاشق ماہ رسالت ہیں، کمال کے عاشق ہیں، ان کی اشعار جو ہیں وہ کمال کا فیول کا کام کرتے ہیں. اب تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے شعر کا مطلب بتاتا ہوں اور پھر شعر کی خوبصورتی بتاتا ہوں. دونوں سے پیار ہو جائے گا، نبی پاک سے پیار میں بھی اضافہ ہوگا، اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں. آقا آپ تو وہ ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے، مگر آپ کے نام پر مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا، مگر کون ہے جو نبی پاک کے نام پر جان قربان کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اب ذرا شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا. ون آف دا بیوٹیفل امیزنگ کپلیٹ آف سیدی اعلیٰ حضرت. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. اس میں 6 سے 7 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ کیا کہا؟ حسن. ٹھیک ہے، حسن کا مطلب آپ کو دیکھا گیا نا، حضرت یوسف کا دیدار کیا. حسن کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کٹ گئیں. ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے انڈیلیبریٹلی کٹ جانا، غیر دانستہ. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں آج فروٹ کاٹ رہا تھا انگلی کٹ گئی. یہ کٹ سکتی ہے، مگر کوئی آپ کو کہے ذرا انگلی کاٹ کے بتاؤ، آپ کہیں گے بھائی اپنے ہاتھ سے کون انگلی کاٹتا ہے؟ ذرا سمجھیے گا. حسن یوسف پہ کٹی ہیں، کاٹی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیا کٹی ہیں؟ عورتوں کی انگلیاں. انگلیاں کس کی؟ عورتوں کی. 5 چیزیں ہو گئیں. اور عورتیں کدھر کی تھیں؟ مصر کی تھی. اچھا ایک بار کٹی ہے، یاد رکھیے گا.
کٹی ایک بار, ناٹ سو مینی ٹائمز. تو ٹوٹل 7 چیزیں ہیں, سمجھیے گا. حسن یوسف پر کٹی اور ایک بار کٹی. کیا کٹی؟ عورتوں کی انگلیاں, اور وہ بھی مصر کی. یہ 7 چیزیں اعلی حضرت نے ایک لائن میں بیان کی ہیں, اور ان 7 چیزوں کا شاندار کمپیریزن اور بیوٹیفل آنسر اعلی حضرت اگلی لائن میں دے رہے ہیں. اب وہاں کیا تھا؟ حسن تھا. یہاں صرف نام ہے. وہاں تو حسن تھا نا, یہاں نام ہے. نام کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اچھا وہاں کٹی ہیں, ونس ان اے لائف ٹائم. یہاں کٹی نہیں ہیں, پہلے تو کٹاتے ہیں, ڈیلیبریٹلی کٹاتے ہیں, اور ایک بار نہیں کٹاتے چلے جا رہے ہیں. وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں. عورتوں کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے ناقص العقل ہیں. مرد بڑا سمجھدار ہوتا ہے, جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا, اور مرد وہ بھی عرب کے جوان مرد ہوں, ان کی شجاعت کا عالم کچھ اور ہے. تو سبحان اللہ, اس کا جواب یہ ہوا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ, آپ کے نام پر صرف عرب کے جو سردار اور شاہ سوار ہیں ایک بار نہیں 1450 سال سے سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں, اور قیامت تک حضور کے نام پر سر کٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے میرے آقا کا حسن مبارک. ٹھیک ہے, اب آئیے صحابہ نے جب نبی پاک کو دیکھا, ان کی فیلنگز کیا ہوئیں. کچھ حدیثیں سنیے گا, آپ کے شوق, آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسن خلقا. کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری امی حضور کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا. یعنی نبی پاک سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش رنگ تھے. بہترین کلر تھا میرے آقا کے فیس مبارک کا. اور کہتی لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر. کہتے جس نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی. وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ. کہتی ہیں جب آپ کے پسینہ مبارک آپ کی پیشانی پر آتا تھا تو ایسے لگتا تھا موتی جھڑ رہے ہیں, موتی چمک رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون کہتی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں. اچھا ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ بڑا کمال کا ہے. حضرت جابر ایک بار رات کو آئے اور 14ویں رات کا چاند تھا. دیکھیں کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا تو رات 14ویں رات کا چاند بہت برائٹ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں رات آیا تو 14ویں رات کا چاند بھی تھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا. کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اچھا یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے ڈیبیٹ کی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام نے یا جن لوگوں نے نبی پاک کو دیکھا نا, چاند سے سورج سے تشبیہ دی, تو فرمائیے اس لیے تشبیہ دی کہ کوئی اور اس سے خوبصورت چیز تھی نہیں. کسی چیز کو کمپیئر کرنے کے لیے کمپیریزن ہی صرف چاند سورج بچتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. شاعر کہتا ہے نا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اچھا اب ایک بڑی خوبصورت علماء کرام نے چاند کی اور نبی پاک کے چہرہ انور کی خوبصورت جو ہے اس کو کمپیریزن تو نہیں کریں گے, ایک بہت پیاری تفصیل بیان کی. وہ کہتے ہیں چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے, 14ویں 13ویں 14ویں 15ویں, صرف سال مہینے میں 3 راتوں میں چمکتا ہے. میرے آقا کا چہرہ صبح و شام چمکتا ہے. چاند صرف رات میں چمکتا ہے, میرے آقا دن میں بھی چمک رہے ہیں. چاند جسموں پر چمکتا ہے, نبی پاک کی چمک لوگوں کے دلوں اور روح پر بھی برستی ہے. تو کیسے چاند سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, کبھی غروب ہوتا ہے, مگر نبی پاک کی چمک دمک ایسی ہے کہ آج ان کا ذکر کرے تو لوگوں کے ذہن چمک اٹھتے ہیں. اللہ کریم نبی پاک کے دیدار سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. آج میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں جناب ہم تو یار فلاں کے بڑے انسپائر ہیں, فلاں بڑا بیوٹیفل ہے, وہ فلاں ایکٹر, تو فلاں فٹ بالر, تو فلاں کیا پتہ نہیں کس کس کے دیوانے بنے ہوئے پھرتے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جس سے محبت کرتے ہو بتاؤ نا, اس کا پسینہ بدبو دیتا ہے یا خوشبو دیتا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ اپنے پسینے کی بو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں, اور میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی مہک جایا کرتی ہے.
صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں سے گزرے ہیں، وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سونگا کرتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ تم جس سے پیار کرتے ہو اس کا پسینہ کیسا ہے؟ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، وہ تو صحابہ کا دور تھا نا، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، بے شک اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، اگر ناک میں وائرس نہ ہو، آیا تھا نا کووڈ میں وائرس، ناک بند ہو گئی تھی، سنگائی نہیں دیتا تھا، اسمیل نہیں آتی تھی، آج بھی کچھ لوگوں کی ناکوں میں دوسری قسم کا وائرس ہے جن کو مدینے کی بھی خوشبو نہیں سننے کو ملتی۔ عشق رسول والی ناک ہو نا، اس کو آج مدینے لے جاؤ، وہ دل سے کہے گا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی مہک والے آقا، کوئی خوشبوؤں والے آقا ان گلیوں سے گزر کر گئے ہیں۔ تو ایسے خوبصورت، ایسے باکمال ہیں میرے آقا، ان سے محبت نہ کریں تو کن سے کریں؟ ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے، بلکہ جب جب جلوہ مصطفیٰ نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک خیمے والی خاتون کی بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ہے بڑی کمال کی بات کہ وہ خاتون کوئی مفتیہ نہیں ہے، کوئی سیرت نگار نہیں ہے، ایک عرب کی خاتون ہے، راستے میں گزرنے والوں کو سامان بیچتی تھی۔ ہوا یہ کہ ہجرت کا دن ہے، ہجرت کے لمحات ہیں، نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ جا رہے تھے۔ اب راستے میں اب ہمارے یہاں بھی جب ہم جاتے ہیں ہائی وے پہ تو ہوٹلز ہوتے ہیں، ڈھابے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ خیمے لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک خیمہ نظر آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میرے آقا اس خیمے میں تشریف لے گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز چاہیے تھی، تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اور بڑی غربت کے عالم تھا ان کا۔ تو اس خیمے میں ایک بکری کھڑی تھی، بڑی لاغر، بڑی کمزور۔ نبی پاک نے فرمایا کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہ حضور اس نے تو آج تک بچہ ہی نہیں جنا ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ بچہ دینے کے بعد بکری دودھ دیتی ہے نا، بڑی لاغر سی، کمزور سی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تم آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں؟ کہا سبحان اللہ، آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھن میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ مبارک کس کا تھا؟ جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دعا کے لیے اٹھے تو سورج پلٹ آئے، یہ بکری کا دودھ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ نکل آیا۔ اب دودھ بھرا گیا برتنوں میں، نبی پاک نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا، پیارے آقا نے ان کے گھر کے سارے برتن بھر دیے ہیں، اور اس خاتون کا نام تھا ام معبد۔ اچھا، وہ نبی پاک تھوڑی دیر ان کے خیمے میں رہے اور چلے گئے، تشریف لے گئے۔ اب ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے، بکریاں لے کر وہ ایکچولی چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو پہلے تو وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنی کمزور بکری تھی، کہ اس بکری کو کیا ہوا اور اتنا دودھ کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، ایک بڑی مبارک ہستی خیمے میں آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کے چلی گئی، کمرے میں خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، نور بھی برس رہا ہے، برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے، ایوری تھنگ بیکم بیوٹیفل۔ تو کہتے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے دکھتے تھے؟ اب اس خیمے والی خاتون نے، توجہ دیجئے گا، اس خیمے والی خاتون نے میرے آقا کا جو حلیہ بیان کیا نا کہ وہ دکھتے کیسے تھے، علماء سے پوچھئے، 1450 سال ہو گئے ہیں، جب جب کسی سیرت نگار نے میرے آقا کے چہرہ انور کو بیان کیا، نبی پاک کے حلیہ بیان کرنے کی کوشش کی، ام معبد کے ان الفاظ کو ضرور شامل کیا، اور ویسے موتیوں جیسے الفاظ اس خاتون کی زبان سے نکلے کہ آج منبر رسول پر ہم بیٹھ کر بھی اس خیمے والی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے کوئی وہ بڑی مفتیہ نہیں، اس راستے میں بڑے خیمے لگے ہوں گے، اس راستے میں بڑے کھانا پینا بیچنے والے لوگ ہوں گے، مگر اس کا چرچا کیوں بلند ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرے آقا کے چرچے کو بیان کیا، جس نے نبی پاک کے عشق کی بات کی ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی بلند فرما دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو یہ بات آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو علماء کرام، جو عشاقان رسول، بلکہ جو نعت خواں میرے آقا کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، عشق رسول کے عالم میں بات کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ چرچا آج بھی بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو کہ کس شخصیت کا وہ چرچا کر رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آئیے
آئیے ذرا وہ الفاظ سنیے. ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ مبارک ہستی تھی کیسی. اچھا مزے کی بات یہ انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا تھا, ام معبد کو نام بھی نہیں پتا تھا نبی پاک کا, تو اب بات کیسے ہوتی تھی؟ میں مبارک کا حلیہ بیان کر رہی ہوں, وہ نبی پاک کا نام کیا لیتی تھی؟ وہ مبارک کی باتیں ہو رہی ہیں. اب سنیے گا وہ کیا کہتی ہیں. پہلے میں عربی کے کچھ الفاظ بتاتا ہوں, اس کا پہلے لطف لیجئے نا, ڈائریکٹلی یہ الفاظ کیسے موتیوں کی طرح ہیں, پھر میں اس کا ٹرانسلیشن بتاؤں گا, اور تو کوشش کریں کہ تصور جمائیں کہ کونین کے والی کا چہرہ کیسا تھا, ان کی آنکھیں کیسی تھیں, اللہ نے کیسا حسین چہرہ بنایا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا ہی تصویر, اب خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ, وہ کیسا چہرہ تھا. اب ذرا ام معبد کی زبانی سنیے, کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به صعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاہ البہا اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرن. اب ذرا معنی سنیے گا, یہ الفاظ کتنے موتیوں کی طرح ہیں, مگر جب آپ اس کا معنی سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک ایسی حسین ذات دیکھی ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا. کہتی ہیں ابلج الوجہ حسن الخلق, ان کا چہرہ بہت خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. لم تزری بہ سعلا لم تعب سجلا ولم تزری بہ سعلا, کہتی ہیں نہ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا, نہ بہت دبلا پتلا ہونے کی ان کے اندر وہ خامی تھی, بلکہ وہ بالکل نارمل سائز کے, بالکل میڈیم آپ کے جسم مبارک تھا. پھر کیا کہتی ہیں, وہ آگے عرض کرتی ہیں وسیم قسیم, فرماتی ہیں کہ بڑے حسین اور انتہائی خوبصورت تھے. وفی عینیہ دعج, ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور اندر کی پتلی بڑی سیاہ تھی. وفی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں بڑی لمبی تھیں. کہتی ہیں وفی صوتہ سحل, آج میرے اور آپ کی موبائل مائک کے اندر ایکو ساؤنڈ لگایا جاتا ہے تاکہ آواز میں گونج پیدا ہو. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی آواز میں قدرتی ایکو ساؤنڈ تھا. کہتی وفی صوتہ سحل, ان کی آواز گونجدار تھی. فرمایا وفی عنقہ سطع, ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثا, ان کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اے داڑھی والو تمہیں مبارک ہو, میرے آقا کے چہرے پر مبارک داڑھی تھی. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ارے جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو ان جیسا چہرہ بھی بنا لو نا. یہ قبر میں چہرہ لے کر جائیں گے تو نبی پاک کا جب دیدار کریں گے تو وہ بھی تو قبر میں داڑھی والے ہوں گے. اور سنو, یہ داڑھی قبر میں پتہ ہے کیا کام دے گی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, قبر میں اپنے آقا کے چہرے کی نشانی لے کے جا رہا ہوں. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, کہتے سنا بڑا ہے قبر میں رات اندھیری ہے, مگر آقا کے چہرے کی نشانی داڑھی ساتھ ہے. انشاءاللہ میری داڑھی قبر میں جا کے چراغ بن جائے گی. تو بڑی رات ہے, نیت کر لو, ایک مٹھی پوری داڑھی سجائیں. انشاءاللہ یہ داڑھی وہ نیکی ہے جس کے چہرے پر داڑھی, اس کے ثواب کا میٹر جاری. وہ کچھ بھی نہ کرے صبح و شام تو داڑھی کا ثواب تو مل ہی رہا ہے نا. کوئی اور نیکی کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے, داڑھی کا ثواب بھی ملتا ہے. کہتی وفی لحیتہ کثاثا, ان کی داڑھی بڑی تھی, گھنی تھی. ازج اقرن, دونوں ابرو جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے. ان صمت فعلیہ الوقار, جب وہ خاموش ہوتے تھے نا بڑے باوقار لگتے تھے. پھر کہتی ہیں وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَيْهِ وَعَلَاهُ الْبَهَا, مگر جب گفتگو کرتے تھے تو اور پیارے لگتے تھے, اور حسین لگتے تھے. وہ کہتی اجمل الناس وَأَبْهَاهُم مِّن بَعِيدٍ, وہ جب دور سے میں ان کو دیکھتی تھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. کہتی وَأَحْسَنُوا وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيبٍ, لیکن قریب آتے تھے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. یعنی کسی بھی انداز سے انہیں دیکھا ان جیسا حسین نہ پایا, ان جیسا باوقار کوئی نہ پایا. کہتی جب بات کرتے تھے تو موتی
جھڑتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خیمے والی نے اپنے شوہر کو یہ پورا حلیہ تو بیان کر دیا. اب ہوا کیا سنو, لوگ کہتے ہیں محفل میلاد کیوں کرتے ہو, نبی پاک کی نعتیں کیوں پڑھتے ہو, سیرت کی کتابیں اٹھائیے, 1450 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا, ابو محمد روز بکریاں چرانے جاتے, جب تھکے ہوئے واپس آتے نا, کہتے ام محمد ذرا مبارک کی پھر باتیں کرو نا, ذرا پھر مبارک کا حلیہ سناؤ نا. وہ گھر میں روز نعت خوانی ہو رہی ہے, روز حلیہ مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے, اور ام بابت روز بتاتی ہیں آقا کا چہرہ کیسا, ان کی آنکھیں کیسی, ان کے ہونٹ کیسے, ان کی آواز کیسی. یہ دونوں میاں بیوی اپنے نبی کا چرچا روز اپنے خیمے میں بلند کرتے. نام بھی نہیں پتا تھا, یہ بھی نہیں پتا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بابت نے تو دیکھا بھی نہیں تھا, مگر سبحان اللہ یہ محفل روز سجتی تھی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے, اعلان نبوت کا تو پہلے ہو چکا تھا, مگر اب چرچا ہو گیا میرے آقا کے مدینے پہنچنے کا, تو ابو محمد مدینے گئے, ایمان قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر بھی سرفراز ہو گئے. بتاؤ نا ایسا کوئی حسین ہے؟ اگر حسین سے فرسٹ کیٹیگری کو پکڑ لیتے نا, کہ اگر محبت ہوتی حسین سے ہے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی اور نہیں ہے. اور سچ بتاؤں, دیدار آج بھی ہو رہا ہے, یہ چہرہ آج بھی آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں, مگر وہ محبت کا لیول ریکوائرڈ ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدار کی تمنا بھی تو رکھیں نا, اپنی آنکھیں صاف رکھیں اور عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے بھی نبی پاک کا دیدار نصیب, میں بھی تو ان کا امتی ہوں, صحابہ نے دیکھا, اے اللہ مجھے بھی نصیب فرما. میرا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید میں سحری تک بیان کرتا رہوں تو باتیں پوری نہیں ہوں گی. یہ ٹاپک ہی اتنا پیارا ہے, آپ بھی جھوم رہے ہیں. اب آئیے دوسری بات پر آ جاتے ہیں کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ با کمال ہوتا ہے. مجھے بتاؤ نا, جتنے بھی دنیا میں با کمال آئے ہیں, کوئی کسی ایک ایریا پر کنٹرول, کوئی ایک ملک میں اس کا جناب کمال چلتا ہے. کوئی ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے, کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج کو واپس پلٹا دے ہیں. ابو جہل آ کر کہے کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, تو میرے آقا بتائیں, میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی میں کنکر وہ بتا دے میں کون ہوں, اور کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. کتنے کمالات بتاؤں, معجزات تو اتنے کہ بیان کرتے چلے جائیں. عقلیں حیران ہیں آج بھی, کہتے نا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کتنے معجزات نبی پاک کے, اتھارٹی کیسی تھی, اللہ اکبر. چلے ایک واقعہ ایمان مزید تازہ ہو جائے سناتا ہوں, آپ نے سنا بھی ہوگا. پیارے آقا, اور یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, پیارے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, صحابہ کا عقیدہ بھی سیکھ لو, کنفیوژن پھیلانے والے پھیلاتے ہیں نا, آج ذرا کلیئر کر لو. ہیں صحابی رسول آئے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, ہیں یا رسول اللہ ہمارے کنویں سوکھ گئے, جانور پیاسے, ہم بھی پیاسے. اب مجھے بتائیں بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگ لیتے نا, اللہ کے حبیب کے پاس کیوں آئے ہیں؟ انہیں پتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر مکر, یہ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. اب کیا ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ اس وقت اوپن اسکائی تھا. ہماری تو آج کل فور کاسٹ ہے نا, 90% چانس فار ریننگ, 50% چانس فار ریننگ, ایبسولوٹلی 0% چانس فار ریننگ. اس زمانے کے حساب سے لوگ کہہ رہے تھے آسمان پر کوئی بادل نہیں, کلیئر اسکائی. نبی پاک نے دعا فرمائی, پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے. اور کتنی دیر لگی بارش ہونے میں؟ کہتے ہیں ابھی نبی پاک ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے اور بارش اتنی تیز ہونا شروع ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنے لگے. ٹھیک ہے, اب وہ تو دعا کرا کے چلے گئے, ان کو پتہ نہیں تھا ہونا کیا ہے. فرائیڈے بارش, سیٹرڈے بارش, سنڈے بارش, منڈے, پورا ہفتہ نان اسٹاپ بارش, رکی نہیں, دعا کروا لی, چلے گئے. اگلے جمعے پھر نبی پاک خطبہ دینے آئے. روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے کو, حضور کرم کریں بارش رکوائیں, ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں, چیزیں ڈوب رہی ہیں, بہت پانی ہو گیا. ارے بھائی یہ عجیب صحابہ ہیں, بارش چاہیے تو نبی پاک کے پاس, بارش رکوانی ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس. انہیں معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب کیا ہوا, اب ذرا اتھارٹی آف مصطفیٰ دیکھیں. پیارے آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ بارش روک دے, نہیں. دیکھیں بارش شہر والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بعض اوقات جو سبب ایریا ہوتے ہیں, کھیت ہوتے ہیں, وہاں پانی اور چاہیے ہوتا ہے, وہاں کنویں بھر جائیں, اچھا ہے, ڈیمز بھر جائیں, نہریں بھر جائیں, لیکن شہر میں پرابلم ہوتا ہے. نبی پاک نے کیا کمال کی دعا فرمائی. پیارے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا
اور فرماتے ہیں اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسے، ہم پر نہ برسے۔ اور راوی لکھتے ہیں نبی پاک جس طرف انگلی اٹھاتے گئے، اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے گئے، بادل پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، جدھر اشارہ کرتے بادل پیچھے ہٹ گیا، مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر اوپن اسکائی تھا، جو باہر سے لوگ آتے کہتے باہر تو اب بھی بارش ہو رہی ہے مگر شہر مدینہ پہ بارش نہیں ہو رہی۔ ایسی اتھارٹی، ایسا کمال رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ارے اگر کسی با کمال سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے کہ کمال کمال پر جب پہنچتا ہے جب مصطفیٰ کے قدموں پر حاضری دیتا ہے۔ اسپیشلٹی سے، اسپیشل سے پیار کرنا ہے تو ساری دنیا میں اگر کسی کو اسپیشلٹی اگر ملتی ہے تو نبی پاک کے صدقے ملتی ہے، تو ان سے کیوں نہ پیار کریں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ، جب نبی پاک ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کا شعر لکھا، وہ کہتے ہیں نا اپنی التجا بھی ساتھ میں لگا دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا کمال ہے، جب شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی سخی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، ذرا میرا بھی یہ کام کر دیں۔ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا، چلے پڑھ بھی لیتے ہیں، شب قدر کی دعا مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس میں بھی وہی انداز ہے نا، اللہ کی شان بیان ہوئی اور آخر میں عرض کیا کہ مولا پھر مجھے بھی معاف کر دے، جب تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت شعر میں کیا لکھا، کہتے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ حضور آپ کے ہاتھ وہ ہیں کہ آپ نے اٹھائے تو بارش ہی بارش، جل تھل ہو گیا نا۔ حضور یہ آپ کے ایسے مبارک ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اب آتے تیسرے ریزن، مجھے تو بہت سارے معجزات یاد آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا وہ دودھ کا پیالہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے احد کا وہ زلزلہ بھی یاد آ رہا ہے، مجھے ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ بھی یاد آ رہی ہے، وہ چھڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ جس کو نبی پاک نے ٹچ کیا تو وہ ٹارچ کی مانند روشن ہو گئی، وہ لکڑی بھی یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک نے صحابی کو دی تو وہ تلوار بن گئی۔ کس اسپیشلٹی کی بات کروں، وہ تھوڑی کھجوریں بھی یاد آ رہی ہیں جو پورے لشکر کو پوری ہوئی، وہ مجھے حدیبیہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ 5 انگلیوں سے کیسے پانی کے فوارے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا مگر پانی پورا ان کو پھر بھی پورا پڑ گیا اور پانی بچ گیا۔ وہ کس اسپیشلٹی کی بات کروں، اللہ نے کیسا حسین اور کیسا با کمال میرے آقا کو بنایا ہے، جبھی تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ محبت کرنی ہے کسی حسین سے تو میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں، محبت کرنی ہے کسی اسپیشل سے تو آقا جیسا با کمال کوئی نہیں۔ اچھا اب آ جائیں تیسری کیٹیگری کی طرف، محبت کرنی ہے کسی ایسے سے جو ہم سے ہمارا خیال رکھنے والا ہو، ہم سے پیار کرنے والا ہو، ہماری کیئر کرنے والا ہو۔ آئے ہائے، ان سے زیادہ کون ہم سے محبت کرتا ہے؟ میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے آقا جب دنیا میں آئے نا تو سجدہ کر کے کسے یاد کیا تھا؟ صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ کب راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں، رو کر دعائیں۔ میں ایک بار کو ایک نوجوان یاد پڑتا ہے،
چلے آج پھر کر لیتا ہوں. میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں, میں فین ہوں اس کا, فالوور ہوں, پرس میں تصویریں رکھتے ہیں, گھر میں اس کی پورٹریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مین اسکرین پر اس کی تصویر, بڑا محبت ہے, بہت بڑا کرکٹر, بہت بڑا فٹ بالر, یا پتہ نہیں گلوکار, پتہ نہیں کس کس کے دیوانے بنے ہوئے لوگ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, وہ بندہ جس کے آپ بڑے زبردست فین ہیں وہ آپ کو جانتا ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے جانے گا یار, اس کے تو بہت سارے فالوور ہیں, بڑا آدمی ہے. اچھا کبھی اس نے آپ کا کوئی خیال کیا؟ تو آپ کہیں گے جب جانتا ہی نہیں تو خیال کہاں سے کرے گا, ہمارے بارے میں کیوں سوچے گا ہیں؟ جو تمہیں جانتا نہیں, جو تمہارے بارے میں سوچتا نہیں, تم اس سے پیار کرتے ہو. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا, پہلی بار دنیا میں جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو مجھے یاد کیا تھا, جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے, راتوں کو رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم, بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آقا نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے, کون روتا ہے ہمارے لیے. اچھا پھر سنو, جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا معراج کی رات, دنیا میں جب آپ کو سب سے ٹاپ اپنی زندگی کی ملاقات کا کسی سے موقع مل جائے, پرائم منسٹر, صدر اور دنیا کے کسی بڑے آدمی سے, بندہ کہتا ہے میں اپنا ہی کام سیدھا کر لوں اور کسی کو کیا یاد کرنا ہے. مگر آقا وہاں بھی امت کو نہ بھولے, وہاں بھی ہماری بات کی ہے, وہاں بھی ہماری مغفرت کی بات کی, کتنا پیار. اور سنیے جب نبی پاک کا ظاہری وصال ہوا نا, جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی نے کان قریب کیے تو پتا چلا قبر انور میں بھی میرے آقا امتی امتی پکار رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو جب نبی پاک اتنا خیال رکھتے, اور ابھی یہ مہربانیاں ختم نہیں ہوئی, ابھی تو محشر کا دن آنا ہے جس دن تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے. خود فرماتے میرے آقا تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر موجود ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ایسا کون ہے تلاش کر رہے ہوں گے امتیوں کو. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ارے جیسے ماں بچے کو ڈھونڈتی ہے, میرے آقا اس طرح گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن تلاش کر کر کے ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے. اتنی فکر ہوگی اب میرے آقا کو کہ وہاں بھی سجدے میں گر جائیں گے, آنسو بہائیں گے اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر, ایسے کریم آقا ہمیں ملے اور ہم کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں جو میرا خیال رکھتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس امت کے لیے اتنا مہربان ہو جیسے ہمارے آقا ہیں. ہم تو یقین مانے خوش قسمت ہیں, ہماری لاٹری لگ گئی ہے کہ ہمیں بن مانگے نبی پاک کا امتی بنا دیا. کبھی سوچا آپ نے, میں اور آپ بھی تو کوئی 2-3 ہزار سال پہلے پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی بن جاتے. اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا, اپنے حبیب کا امتی بنایا. اور یہ وہ امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, جب امت محمدیہ کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں, تو کہتے ہیں اللہ مجھے بھی آخری نبی کی امت میں شامل فرما لے. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں, اٹ مینس کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر, مگر اس کا کوئی حق نہیں ہے. اتنی بڑی مہربانی کے بعد اس کا کوئی رپلائی نہیں بنتا, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ایسا امتی تو بنوں نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج حال کیا ہے, عشق رسول سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ عشق رسول ہے. صرف نعرہ لگاتے ہیں سارے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ تو بہت اچھا ہے, مگر کیا مجھے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میں عاشق رسول ہوں؟ چلے پہلے یہ بات تو کلیئر کر لینا کہ اگر کائنات میں دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں, حسن, کمال یا خیال کرنا. ان تینوں میں نبی پاک سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. تو حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے آقا کو بنایا بھی ایسا ہی ہے. جب یہ فرمایا نا کہ سب سے زیادہ محبت کرو, تو وہ ہے ہی اس لائق, وہ اس کمال درجے پر ہیں کہ ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے. اپنا سب کچھ, کہتے ہیں نا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اللہ ایسی محبت مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. صحابہ کرام کے میں واقعات لایا تھا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ورنہ ایسے ایسے واقعات. یہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے گھر بار، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایسا پروف کیا صحابہ کرام نے. بڑے بڑے صحابہ کرام کو تو چھوڑیں، عام خواتین اور عام صحابہ کرام کا عالم کیا تھا کہ ایک خاتون تھی، غزوہ احد کا موقع ہے، اور ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ نبی، شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب وہ خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی ہیں. اب اس زمانے میں تو مدینہ شریف شہر کے اندر ہی احد کا پہاڑ آ گیا نا. پہلے مدینہ شریف شہر اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی تھی، اور احد کا پہاڑ آؤٹ آف دا سٹی تھا. تو یہ خاتون جا رہی ہیں فوراً نبی پاک کی خبر لینے. تو کسی نے روک کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر میں آپ، یعنی جنگ میں آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں؟ کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. آگے گئی تو کسی نے کہا آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہتے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب احد کے میدان میں پہنچتی ہیں اور نبی پاک کا دیدار کرتی ہیں تو کہتی کلو مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہلکی ہے، ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. شاعر نے لکھا نا، بڑھ کر اس رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ سب سے بڑھ کر پیار تھا تو نبی پاک سے تھا. اب آخر میں عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور ان کا عشق رسول دیکھیں، ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں. نبی پاک کے سب سے بڑے عاشق جو تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار اپنا گھر قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، اپنا سب کچھ، اپنا اسٹیٹس، بڑے تاجر تھے، بڑا مکے میں نام تھا، مگر سب سے پہلے ایمان لائے. اور جب سے ایمان لائے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کیا، مگر ایسی زندگی تو گزاری. مگر جب آخری وقت آیا نا، وصیت دیکھو کیا کرتے ہیں، عشق رسول کا لیول کیا ہے. کہتے جب میرا انتقال ہو جائے نا، میرا جنازہ روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہوگی نا تو دروازہ کھل جائے گا، مجھے اندر لے جانا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس پہنچے. ابھی تو پہنچ کر عرض کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ. ہائے ہائے، محبت کیسی ہے کہ یار کیا ہے وہ، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. تو نبی پاک نے بھی اپنے قریب ان کو یوں سمجھیے کہ جگہ عطا فرمائی. مگر یہاں بڑی جو میں عقیدے والی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا قبر انور میں حیات ہیں، وہ سماعت بھی فرماتے ہیں، اور یہ وصیت کرنا ان کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کا اس وصیت پر عمل کرنا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی پاک قبر انور میں بھی زندہ صاحب اختیار اور تصرف والے ہیں. تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسا عاشق بنا دے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے ان کا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور بس ہم عشق رسول کے مطابق زندگی گزاریں. بس آخری بات کروں گا میرے نوجوانوں سے بالخصوص کہ عشق رسول کی ہم کیسے پتہ چلے کہ میں عاشق رسول ہوں. دیکھیں، جو عاشق ہوتا ہے نا، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی باتوں پر بھی بندہ عمل کرتا ہے. میں زبانی تو کہتا رہوں کہ میں نبی پاک کا بہت بڑا عاشق ہوں، مگر جو انہوں نے فرمایا کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ آپ کو کوئی بیٹا ملے اور کہے میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا ہوں، آئی ایم فین آف مائی فادر آلویز، میں انسپائر ہوں اپنے والد سے. آپ کہیں یار کمال ہے یار، بیٹا ہو کے والد سے اتنا پیار. تھوڑے دنوں بعد آپ کو والد صاحب سے ملاقات ہو، آپ کہیں وہ آپ کا بیٹا ملا تھا، بڑی باتیں کرتا ہے آپ کے بارے میں، کہتا ہے آپ سے بڑا پیار کرتا ہے. والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری ایک بات بھی نہیں مانتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، زبان سے تو کہتا رہا، مانتا کچھ بھی نہیں ابا کی. بلا تمثیل زبان سے تو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی پاک پر میری جان بھی قربان. عمل کتنا ہے جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، جو ان کا طریقہ ہے. رزق حلال ہے کہ نہیں، زبان پر جھوٹ ہے یا سچ ہے، دھوکہ ہے یا ایمانداری ہے، حیا ہے یا بے حیائی ہے. اپنے بارے میں غور کریں. نماز، اچھا نبی پاک کی سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کو آپ فیوریٹ گفٹ دو گے نا. سب سے فیوریٹ چیز کیا ہے؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
تو کیا ہونا چاہیے کہ نماز میری قضا نہیں ہونی چاہیے. آج کم از کم یہ تو نیت کر جاؤ یار. ہیں مجھے تو بس یہی بار بار فکر کھائی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے یہ ساری رونقیں، یہ سارے چہرے، یہ ساری نمازیں، یہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا مطلب رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ یہ تو ہماری پریکٹس ہو گئی. کتنا مزہ آ رہا ہے. آپ سچ بتائیں اس وقت رات کو ہم اللہ کے گھر میں کب بیٹھتے ہیں یار؟ رات کو 1 بجے بیٹھے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے اور بیٹھے رہیں، کیونکہ دل پر سکون طاری ہو رہا ہے. یہ جگہ ہی ایسی ہے. لیکن اس کے بعد کیوں نہیں آتے؟ رمضان کے بعد نمازوں میں بھی نہیں آتے. یعنی ہم پتہ ہے ایک جملہ بڑا سخت کہنے جا رہا ہوں، میں اینڈ کر رہا ہوں اپنے بیان کو. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر اپنے عمل سے ایک میسج کہیں دے تو نہیں رہے کہ اے اللہ جب تک شیطان بند ہے نا تب تک ہم نے تیری بات ماننی ہے، اور جب شیطان باہر آ جائے گا پھر ہم نے شیطان کی ماننی ہے. خود بتائیں یہ میسج نہیں بنتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہوئی مسجد میں، مسجد فل ہوتی ہے اور مغرب کے بعد اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے. عشاء میں ہی لوگ نہیں آتے. ایسا کیا ہو گیا؟ نماز تھوڑی معاف ہو گئی چاند دیکھ دیا تو. اچھا عید کے دن جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے مسجد جیم فل، روڈ پہ نماز ہو رہی ہے، اسی عید والے دن فجر کی نماز لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے. فجر فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. یاد رکھیے گا، لوگ عید کو بڑا انفسائز کر رہے ہیں اور عید پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، مگر عید کی نماز کیا ہے اور فجر کی نماز کیا ہے؟ تو فرض زیادہ یا واجب زیادہ؟ تو فرض چھوڑ کے واجب پڑھ لے. میں نہیں کہتا جس کی فجر چلی گئی وہ بھی بولے عید پڑھے، مگر فجر گئی کیوں؟ اور پہلے دن ہی چلی گئی، باقی تو نہیں جا رہی تھی رمضان میں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بار اسٹرانگ بنے، شیطان کو میسج دینا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، بے شک تو چھوٹ کر آ جائے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم مسجد سے دور نہیں جائیں گے. ہم انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ کے ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آج بڑی رات کی نیت کر کے جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی. امام بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کے 24 روزے گزر گئے، آج تیسری تاک رات آ گئی. اے اللہ، بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم بہت عبادت کریں گے، رمضان میں خوب نیکیاں کریں گے. اللہ، غفلت کا شکار ہو گئے، سستیوں کا شکار ہو گئے. جو عبادتیں کی بھی مولا، اس میں ہمیں کوئی اخلاص اور کوئی اس میں ایسا پیشن نظر نہیں آیا. مالک، کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں. اے اللہ، تیرے نیک بندوں نے کتنے قرآن پڑھ لیے، کتنی عبادتیں کر لیں. اے اللہ، تجھے راضی بھی کر لیا ہوگا، کئیوں کی مغفرت بھی ہو گئی ہوگی. اے اللہ، بس اسی امید پہ ہم بھی آ گئے ہیں ہاتھ اٹھائے کہ تو فقط نیکوں کا رب نہیں ہے، تو گناہ گاروں کا بھی مولا ہے. اللہ، اگر فقط نیک بخشے جاتے رہے تو ہم جیسے گناہ گار کس کے دربار پہ جائیں گے؟ اللہ، ہم بھی تیرے بندے ہیں. ہمیں وہ دعا بہت ڈراتی ہے مولا، جس میں جبریل امین نے دعا کی تھی کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. اے اللہ، رمضان تو بس اب کچھ گھڑیوں کا مہمان ہے، اگر ابھی تک ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہم مارے جائیں گے. مولا کرم کر دے، رمضان کے جانے سے پہلے ہمیں بھی بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم نے واقعی گناہ بڑے کر رکھے ہیں، مگر تیری قسم تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور آج تو ہم نے شافعِ روزہ
روز محشر کا ذکر سنا ہے، ہماری بخشش ہوگی تو ہمارے آقا بھی راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے آقا کی رضا کو دیکھتے ہوئے آج ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جتنے یہاں آئے ہیں بڑی امیدیں لیے آتے ہیں، بڑی رات ہے، دعا کریں گے، مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہوگا، کچھ ہسپتال میں بھی بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب، اے اللہ آپریشن ان کا کل ہونا ہے بائی پاس کا، اے اللہ محسن علیہ سنت ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ جتنے ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہم میں بھی اگر کوئی بیمار یہاں بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھائے موجود ہے یا آن لائن موجود ہے، اے شفا دینے والے ہمیں جسمانی امراض سے بھی شفا دے دے، ہمارے روحانی امراض بھی دور کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، سب کے روزی روزگار رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمیں عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا۔ ہمارے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے وطن میں بھی اللہ امن و سکون عطا فرما دے۔ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں عذاب قبر سے بھی بچانا، عذاب محشر سے بھی بچانا، عذاب جہنم سے بھی بچانا۔ اے اللہ کلمے والی عافیت والی تیرا کرم ہو جائے مولا، مکے مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہمارا مقدر فرما۔ جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی مساجد DHA میں ہیں سب کی حفاظت بھی فرما، اے اللہ اس کو ترقیاں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔